جذبات اگر ہمارے مطمئن نہیں ہوتے تو اس سے زیادہ ہلچل مچتی ہے اور خرابیاں ہوتی ہیں ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور ہم سب اپنے جذبات کی توثیق چاہتے ہیں۔ توثیق چاہنے کے فکرے بیچ میں لوگوں کی بات چیت کے دوران ہمیں سنائی دیتے ہیں، جیسے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ایسا ہی ہے نا، یا دوسرے کی باڈی لینگویج سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے یا ہمارے ساتھ نہیں چل رہا۔ ہمارے لیے یہ بڑی اہمیت ہے کہ ہماری زندگی میں دوسرے لوگ ہمارے ساتھ چلیں اور توثیق کریں ہمارے جذبات کی۔ ہمیں اپنے جذبات کی خود بھی توثیق کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہم بار بار اپنے جذبات کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو جو توثیق کی خواہش ہے یہ انفرادی طور پر انسانوں میں پائی جاتی ہے، یہ آرگنائزیشن میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ ملکوں میں بھی یہ خواہش پائی جاتی ہے۔ جب کوئی ملک نیا نیا آزاد ہوتا ہے تو اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے، توثیق کر دی جائے کہ وہ ملک آزاد ہو چکا ہے۔ ہماری زندگی میں جذبات کی بہت اہمیت ہے۔ ہم اپنے جذبات کے حوالے سے اگر سوچیں تو ان کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی ہمیں پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے تو ہمیں اپنے حقیقی جذبات سے آگاہ کرنا چاہیے دوسرے کو۔ ضروری نہیں کہ ہم ان جذبات کی وجوہات میں بھی جائیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں اچھا نہیں محسوس کر رہا، اور اگر کوئی پوچھے کہ کس وجہ سے آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اچھا نہیں محسوس کر رہا، لیکن اس کی جو وجہ بتانا میرے لیے اس وقت ممکن نہیں یا آسان نہیں ہے۔ مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ میں اپنی کوئی خاص ذاتی قسم کی بات آپ سے شیئر کروں، لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یا میں بے چین ہوں، یا میں تھوڑا سا مایوس ہوں، یا دکھی ہوں، یا غصے میں ہوں، اور اس کی وجہ بتائے بغیر بھی میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہوں، جس سے دوسرے لوگوں کو مجھ سے تال میل بنانے میں آسانی ہوگی۔ توجہ سے ہم بات سنتے ہیں اور اپنے چہرے کے تاثرات سے بتاتے ہیں، گردن ہلا کے بتاتے ہیں، یا ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا واقعی ایسا ہوا تھا، بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، پھر کیا ہوا، مجھے ذرا اور تفصیل سے بتائیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو آگے سے ریاکشنز ہوتے ہیں یہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ آپ سے اپنے دل کی بات کر سکیں۔ اچھا، یا کسی بات میں آپ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، آپ کی اس کامیابی پہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں آپ کا بڑا قریبی دوست ہوں، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ تو میری کامیابی ہے۔ تو جذبات کی توثیق کرنا بہت کارآمد ہے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا تکلف کا رشتہ ہوتا ہے تو پھر بھی ہم تھوڑا بہت ہاں کرتے ہیں، ہاں اچھا آپ کو کافی تکلیف ہوئی، آپ کو کافی مشکل ہوئی، تو ان کا ہم کچھ نہ کچھ لحاظ کرتے ہیں۔ لیکن خاص اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہم ایسا کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں بھاگے نہیں جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، تو یہ تو اپنے گھڑے کی مچھی ہے۔ ایکچولی جب ہم کسی کی توثیق کرتے ہیں یا کسی کی توثیق نہیں کرتے تو اس کا تعلق ہمارے اچھے یا برے ہونے سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے بہت زیادہ ہے کہ کیا ہمیں توثیق کرنا آتا ہے، کیا ہم نے جذبات کی زبان کو بھی کبھی سیکھا ہے، کیونکہ گھروں میں جو زبان ہمیں عام طور پر سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ گزارے مزارے کی زبان ہوتی ہے، جس میں اس کی اجازت نہیں دی جاتی کہ لوگ گھروں میں بہت زیادہ جذبات کا اظہار کریں۔ ایسے لوگوں کو عام طور پر ملکہ جذبات کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جذبات کی جو اہمیت ہے یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جذبات ریئل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جذبات بس ایسے ہی کوئی فضا میں غیر ضروری چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جذبات کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جسمانی تکلیف سے بڑھ کے جذباتی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ لوگ جذباتی تکلیفوں کی وجہ سے بعض اوقات اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات لوگ اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں، بعض اوقات لوگ جیون ساتھی جذبات کی تکلیف کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات جاب چھوڑتے ہیں، بعض اوقات جذباتی تکلیفوں سے لوگ ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جذبات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر ہم مینیپولیشن کر رہے ہوں گے جذبات کے اظہار کے ذریعے یا دوسروں کے جذبات کی توثیق کر کے ہوئے، جیسے کہ خوشامد اگر ہم کر رہے ہوں گے تو پھر وہ مینیپولیشن ہی ہوگی۔ تو بات جب توثیق کی ہو رہی ہے تو حقائق کی ہو رہی ہے، سچائی کی ہو رہی ہے۔ جب آپ سچے دل سے
کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اسے امپریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے بلکہ انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جذبات کے اظہار کی جب راہ ہموار ہوتی ہے تو پیچھے خیالات کا اظہار بھی آسان ہو جاتا ہے۔ الفاظ کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا الفاظ ہیں جو کوئی کہہ رہا ہے، اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان الفاظ کے ساتھ جذبات کون سے ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ تو الفاظ جذبات میں لپٹے ہوتے ہیں، تو ان جذبات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر چھپی ہوئی ضرورت، جو گہرائی میں کہیں چھپی ہوئی ضرورت ہے، کہیں اہمیت کسی کو چاہیے، کسی کو کچھ اور چاہیے، تو پھر ہمیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہمیں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھنا ہوگا۔ ایمپیتھی ایک چیز ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کے سوچنا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو ایسے موقع پہ میں کیا محسوس کرتا۔ تو ایسے موقع پہ پھر ہمارے تبادلہ خیال کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے ثمرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کا مدد کرنا بھی لازم نہیں ہے جب تک کہ دوسرا آپ سے مدد کی درخواست نہیں کرتا۔ جب دوسرا آپ سے مدد کی درخواست بھی کرتا ہے تو آپ کے لیے فوراً ضروری نہیں ہے کہ آپ مدد کے لیے کود پڑیں۔ پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ دوسرے کو کس قسم کی مدد چاہیے اور آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کس قسم کی مدد دے سکتے ہیں۔ ذمہ داری جو ہے وہ جہاں بلانگ کرتی ہے وہ وہیں رہنی چاہیے، یعنی کسی کا چھابا اٹھواتے ہوئے آخرکار وہ آپ کے سر پہ نہیں آ جانا چاہیے۔ بعض اوقات تو دوسرے لوگ صرف آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی اور بات کرتے کرتے انہیں اپنے مسئلے کا حل بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے مدد کی ریکویسٹ کرتا ہے تو آپ ضرور مدد کریں اگر آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک پہلو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کا مسئلہ شارٹ ٹرم ہے تو آپ شارٹ ٹرم مدد کریں گے، اگر کسی کا مسئلہ لانگ ٹرم ہے تو پھر آپ شارٹ ٹرم مدد نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جانا ہو اور آپ اس کی ذمہ داری اٹھا لیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کنارے سے دوسرے کنارے تک ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کنارے سے ذمہ داری اٹھاتے ہوئے جب دوسرے کنارے کی طرف چلیں تو بیچ منجدار میں آ کے آپ دوسرے کو چھوڑ دیں۔ تو آپ کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جو مدد کرنے کی خواہش ہے اور جو مدد کرنے کی صلاحیت ہے اور جو مدد کرنے کی مہارت ہے اور مدد کرنے کی طاقت اور ریسورسز ہیں، کیا وہ بھی آپ کے پاس پورے ہیں، یا آپ مدد کرنے کے جب جذبات سے لبریز ہیں لیکن آپ مدد کرنے کی عملی صلاحیت نہیں رکھتے اور آپ 2-4 قدم چل کے کسی کو اگر رستے میں چھوڑنا چاہتے ہیں تو گلہ شکوہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ان کی جو خواہش ہے یا ان کا جو پسندیدہ رنگ ہے یا جو ان کا پسندیدہ فیشن ہے اس کو مد نظر بھی رکھنا ضروری ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ چند دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں اور آپ کسی سے نہ پوچھیں اور سب کے لیے خود ہی فیصلہ کر دیں، اگرچہ آپ بہت اچھی ڈشز آرڈر کریں دوسرے لوگ اسے توہین سمجھیں گے۔ جب بھی ہم دوسروں کے حوالے سے کوئی بات کریں تو ہمیں ان سے تھوڑا ان کی مرضی ضرور پوچھ لینی چاہیے، کیونکہ ہماری مرضی ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہے تو دوسروں کے لیے بھی ان کی مرضی بہت اہم ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ترقی پذیر معاشرہ ہے اور ابھی یہاں روشنی آنے والی ہے بہت زیادہ، تہذیب اور تمدن کی ترقی ابھی بہت ہونے والی ہے۔ یہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے یا بیوی یا خامد ہماری ملکیت ہے۔ اچھا، بچے بھی والدین کی ملکیت نہیں ہوتے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کی دین ہے، لیکن بچے الگ سے مکمل انسان ہوتے ہیں اور نشو و نما پا کے وہ اپنی آزاد زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ بھی آپس میں کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہے، جو ایک دوسرے کو مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے، جو ایک دوسرے کے ادھورے پن کو پورا کرتا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ زور زبردستی جبر جو ہے یہ تعلقات کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اس کی حدیں ہیں، اس کی ویلیوز ہیں، ان حدوں کو دیکھ لینا چاہیے، ان حدوں کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اور دوسروں کی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہمیں دوسروں کے حوالے سے فیصلے کرنے ہوں، اگرچہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہوں یا ہماری آرگنائزیشن میں کام کرنے والے لوگ ہوں یا ہمارے ماتحت ہوں، تو ایک خاص درجے تک ان کی مرضی، ان کی ہمت، ان کی طاقت، ان کی خواہشات، ان کی تمناؤں کو اگر مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو فساد ہوگا، گھروں میں بھی فساد ہوگا، معاشروں میں بھی فساد ہوگا اور سماجی طور پر بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ارد گرد جو زیادہ الجھنیں ہیں یا زیادہ مسائل ہیں
وہ اسی وجہ سے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے دوست دھاندلی کی وجہ سے یا دوست دھاندلی کی بنیاد پر اپنی مرضی منوانا چاہتے ہیں، وہ ایگریشن کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے معاملات کو اپنی مرضی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، چاہے اس دوران دوسرے تہس نہس ہو جائیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہت بڑا ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ کہیں گے تو اس سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ جائے گا، یا ہماری اہمیت کم ہو جائے گی، یا ہمارے تعلقات میں دراڑ آ جائے گی۔ لیکن حقیقت میں جو لوگ نہ کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ممتاز لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں اہمیت دی جاتی ہے معاشروں میں، انہیں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ نہ کہنے کے ساتھ ساتھ ہاں کہنا بھی ایک بہت اہم ضرورت ہے، کہ جن رشتوں میں ہاں کہنا بنتا ہے، جن رشتوں میں آپ کو بات ماننے کی ترغیب دی جاتی ہے، تو ان میں بات ماننا بھی بہت اہم ہے۔ جیسے سرکاری اہلکار ہیں، جیسے کوئی ٹریفک انسپیکٹر ہے، تو اگر وہ آپ کو کوئی بات کہتا ہے سڑک پر تو آپ کو اس کی بات ماننا ہوگی۔ اسی طرح اسکول میں ٹیچر ہے، اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کے اور ان کے درمیان اچھا رشتہ قائم نہیں ہوگا، جس کا نقصان آپ کو پہنچے گا۔ گھر میں والدین کی بات ماننا بہت اہم ہے، اور اسی طرح مسجد میں امام مسجد کی بات ماننا بہت اہم ہے، ملک میں حکومت کی بات ماننا بہت اہم ہے۔ تو جس طرح نہ کرنا اہم ہے، اسی طرح ہاں کرنا بھی اہم ہے، اور ہاں اور نہ کے اسی توازن سے، اسی اعتدال سے انسان خوبصورت زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ میں ہاں کہوں گا تو مجھے فیور ملے گی یا میرے تعلقات اچھے رہیں گے، اور اگر میں نہ کہوں گا تو مجھے مشکلات ہوں گی، یا مجھے کمپلائنس نہیں ملے گی، یا مجھے کوئی خطرہ ہوگا، یا مجھے کوئی تکلیف پہنچائی جائے گی، تو وقتی طور پر لوگ عموماً ہاں کہنے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم ڈر کی وجہ سے ہاں کہتے ہیں، تو وہ اپنی بار ریز کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک وقت یہ ضرور آتا ہے کہ آپ ہاں کہتے کہتے ہاں کہنے سے انکار کر دیتے ہیں، بعض اوقات آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہوتا ہے اور آپ پھٹ پڑتے ہیں، تو ایسے موقعوں پر تعلقات جو ہیں وہ پھر بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں بہتر ہے تعلقات کو مکمل طور پر برباد کرنے سے، کہیں بہتر ہے کہ ابتدا میں ہی اپنے ہاں کو ایک دائرے کے اندر رکھا جائے، اور نہ کو بھی آپ پریکٹس کر سکیں۔ ایسے رشتے جہاں آپ صرف ہاں کہنے پہ مجبور ہوں، زیادہ خوبصورت رشتے نہیں ہوتے، زیادہ پائیدار رشتے بھی نہیں ہوتے۔ جن رشتوں میں آپ ہاں اور نہ کہنے کے لیے آسانی محسوس کریں، وہ بہترین اور خوبصورت رشتے ہوتے ہیں، وہی پائیدار ہوتے ہیں، وہی مضبوط ہوتے ہیں، اور وہی مزیدار ہوتے ہیں۔ آپ ایسی بات نہیں کرتے جس سے کہ دوسرے کو لگے کہ آپ کچھ اپنی رائے ان پہ تھوپ رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بات پہلے ماننے پہ آمادہ بھی ہے، لیکن اگر آپ اپنی رائے اس پہ ٹھونسنا شروع کر دیں گے، تھوپنا شروع کر دیں گے، تو وہ بدک جائیں گے۔ اب دیکھیں، بعض اوقات آپ دکانداروں سے چیزیں خریدنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کے اوپر زور زبردستی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چیز بیچنے پہ مجبور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ بدک جاتے ہیں، آپ اس دکان کو چھوڑ کے کسی اور دکان پہ جانا پسند کریں گے۔ خیالات بھی ایک طرح سے سودا بیچنے والی بات ہے۔ جب آپ اپنے خیالات دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان خیالات کو تسلیم کر لیں، تو یہ بھی ایک طرح سے سیلز کا ایک پہلو ہے۔ لوگ چیزیں اپنی ضرورت کے لیے خریدتے ہیں، لوگ چیزیں ہماری ضرورت کے لیے نہیں خریدتے۔ ہر انسان کے اپنے اندر ایک دل ہوتا ہے جو شہنشاہ ہوتا ہے، اور اس کو باہر سے دستک دی جا سکتی ہے۔ دل اپنے دروازے اندر سے کھولتا ہے۔ اگر آپ باہر سے کسی دروازے پہ دستک دینے کی بجائے اندر جانا چاہتے ہیں کسی کے دل میں، تو پھر اس کے علاوہ تو کوئی رستہ نہیں کہ آپ دروازہ توڑ کے آپ اندر زبردستی گھس جائیں۔ تو یہ شاید بہت مناسب اور کامیاب طریقہ نہ ہو۔ یہ خطرہ کہ جب ہم کسی کے جذبات کی توثیق کریں گے تو وہ اس پہ پکا ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ میں حق سچ پر ہوں۔ تو اس میں یہ احتیاط لازم ہے کہ جب آپ کسی کے جذبات کی توثیق کرتے ہیں تو یوں سمجھے کہ آپ کسی کے ساتھ ایک سفر پہ نکلتے ہیں، اور توثیق کرتے کرتے جب آپ دوسرے کے جذبات کو پوری طرح سے اپنے انداز میں واضح کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے جذبات کو سمجھ گئے ہیں، تو پھر اس سفر سے واپسی
آپ نے اسی مقام پہ بھی آنا ہوتا ہے. یعنی یہ کہیں جانے اور واپس آنے کا بھی مرحلہ ہے. جب آپ کسی کے خیالات کو اچھی طرح سے سنتے ہیں اور اس میں جو جذبات کا اظہار وہ کرتا ہے اس پہ آپ غور کرتے ہیں, اس کی توثیق کرتے ہیں اور آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ کسی کے جذبات کو, کسی کے دکھ کو, کسی کی تکلیف کو, کسی کی خوشی کو آپ سمجھ چکے ہیں, تو آخرکار دوسرا ایک موقع دیتا ہے, دوسرا اب آپ کی بات سننا چاہتا ہے, تو آپ بتا دیتے ہیں کہ اگرچہ آپ ان کے نقطہ نظر سے پوری طرح متفق نہیں ہیں, لیکن ان کے جذبات میں جو خوشی ہے یا جو غم ہے یا جو تکلیف ہے اس کو وہ بھرپور انداز میں سمجھ چکے ہیں, اور آپ دوسرے پہ واضح کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے نقطہ نظر کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن آپ ان کے ساتھ ضرور ہیں, ان کے جذبات کے ساتھ ضرور ہیں. آپ کا اجنبی پن ان کے ساتھ نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ دوستانہ رنگ میں رنگے رہتے ہیں, اور پھر آپ بڑے پولائٹلی آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ ایک مختلف نظریہ رکھتے ہیں یا مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں, یا آپ ان کی بات مان سکتے ہیں یا آپ ان کی بات نہیں مان سکتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم اپنے جذبات سے بھاگتے ہیں, ہمیں ڈسٹریکشنز چاہیے ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن لگا لیتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں تاکہ ہم اپنے آپ سے بھاگتے رہیں. کئی دفعہ ہم اپنے جذبات کو نم کر لیتے ہیں کیونکہ جذبات کے ساتھ جو وابستہ تکلیف ہے وہ ہمارے لیے برداشت کی حد سے ذرا زیادہ ہوتی ہے. ایسے میں جب ہم اپنے جذبات پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں تو جذبات کے ساتھ جو منسلک مشکلات ہیں وہ بھی تازہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آہستہ آہستہ جب ہم اپنے جذبات کی توثیق کرنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے اندر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے اندر ایک مسلسل بات چیت چل رہی ہوتی ہے, ہم اپنے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار نہ کریں تو ہمارے لیے اچھا رہتا ہے. اس سے ہمارے جذبات کی توثیق خود ہمارے لیے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے ہمیں دوسروں کے جذبات کی توثیق ضروری ہوتی ہے ہمارے لیے, اس طرح ہمارے اپنے جذبات بھی بہت اہم ہوتے ہیں. سارا دن ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, تبادلہ خیالات کرتے ہیں, معاملات طے کرتے ہیں, پھر ہم اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں, اور پھر ہم اکیلے ہوتے ہیں. پھر گھر کے کچھ افراد ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے یا برے تعلقات ہوتے ہیں, تبادلہ خیالات ان سے بھی جاری رہتا ہے. پھر ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ ہم بالکل ہی اکیلے ہوتے ہیں, سامنے ایک آئینہ ہوتا ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ تکلیف اپنے چہرے پہ نظر آتی ہے. پھر ہمیں اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ ہم کیوں تکلیف میں ہیں. بعض اوقات ہم اپنے آپ سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم اپنے آپ سے بہت مطالبے کرتے ہیں, پرفیکشنزم میں پھنس جاتے ہیں. تو بطور انسان ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی معاملے کو مکمل طور پر بہترین انداز میں انجام نہیں دے سکتے, حتمی انجام تک نہیں پہنچا سکتے. ہم صرف اپنی بہترین کوششیں کر سکتے ہیں اور ہماری کوششیں ہر روز پہلے سے بہتر ہو سکتی ہیں. جب ہم یہ اس نظریے کے ساتھ چلنا شروع ہوتے ہیں کہ ہم بہت معاملات میں جہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں وہاں تک آگے بڑھیں, پھر دوسرے لوگوں کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں جس سے معاملات اور بڑھتے ہیں. پھر جو کمی کمزوری رہ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کرتی ہے, اور بہت دفعہ ہماری کوششوں کے ثمرات ہماری کوششوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم تمام زندگی اس بات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا معاملہ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آخرکار معاملہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. تو زندگی میں یہ جو بہار ہے, چاروں طرف جو پھول کھلتے ہیں, جو خوشبوئیں ہوتی ہیں, یہ ساری اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہیں. انسان اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت زیادہ ثمرات ہمارے لیے پیدا کرتا ہے. دیکھیے, جب کوئی ہم سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو ہمیں کبھی بھی اس کے جذبات کی نفی نہیں کرنی چاہیے. جیسے کبھی کوئی اپنے غم کا یا دکھ کا یا مایوسیوں کا اظہار کرتا ہے تو ہمیں اس کے حالات کا حوالہ دیتے ہوئے کہ دیکھو تمہیں یہ حاصل ہے, دیکھو تمہیں وہ حاصل ہے, تمہیں تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے, تو اس سے اس کو مدد نہیں ملتی. ہمارے اپنے لیے یہ پالیسی بہت اچھی ہے کہ ہم پل پل گریٹیٹیوڈ میں رہیں. ہم چاروں طرف جب نظر دوڑائیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ہمارے اپنے لیے یہ پالیسی بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب دوسرے لوگ مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوتے ہیں تو ان کو اس سے مدد نہیں ملتی کہ آپ گنوانا شروع کریں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور کتنی آسائشیں ان کو حاصل ہیں.
یہ ایک احساس ہے جو کہ ہمارے اپنے اندر سے جب اٹھتا ہے تو یہ کارگر ہوتا ہے، اور جب ہم گریٹیچیوڈ میں ہوتے ہیں، جب ہم اظہار تشکر کرتے ہیں، جب ہم خدا کا یا کسی دوسرے انسان کا یا اپنے حالات کے حوالے سے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے۔ کوئی بندہ ہو نہیں سکتا ایسا کہ جو شکرانہ بھی محسوس کرے اور غصے میں بھی ہو، جو شکرانے کے جذبات سے بھی لبریز ہو اور وہ غمزدہ بھی ہو اور وہ ڈپریشن میں بھی ہو۔ سو بہترین جذبات کی جو نگہداشت ہے اس کے لیے گریٹیچیوڈ، اظہار تشکر، یہ محسوس کرنا کہ مجھ پہ یہ نعمتیں ہیں، یعنی گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے، یہ باتیں انسان کو جذبات کے لحاظ سے بہت صحت مندی کی طرف لے جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ہر وقت ان چیزوں پہ غور کریں جو ہمیں حاصل نہیں ہیں تو پھر ہمیں مایوسیوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے، پھر ہم ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں، پھر ہم بہت تکلیفوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں، پھر ہماری شکایتوں کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ ہمارا دماغ اس پرنسپل پر کام کرتا ہے کہ جس چیز پر آپ غور کرنا شروع کر دیں دماغ اس کو بہت دور تک لے جاتا ہے، دماغ اس بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ بہت پروگریسو برین ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہم ایک بات سوچتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک اور بات سوچتے ہیں، پھر ایک اور بات سوچتے ہیں۔ ہم رنج میں جب جاتے ہیں تو اس کو انگریزی میں رنج کو ریسینڈمنٹ کہتے ہیں۔ ریسینڈمنٹ یعنی آپ واپس ایک رنجیدہ خیال کو اپنے دماغ میں آوارہ گردی کے لیے بھیجتے ہیں اور اس کے اثرات پھر دماغ پہ بہت برے پڑتے ہیں۔ رنج ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور دوسروں کی جن باتوں پہ ہم رنج کرتے ہیں اگر وہ آگے کوئی ہمیں مزید کوئی پریشانی نہیں بھی دیتے تو ہمارا رنج خود بخود بھی بڑھتا رہتا ہے۔ ہمارے ماتحتوں میں سے یا بچوں میں سے یا ہمارے زیر نگرانی زندگی گزارنے والے لوگوں کے حوالے سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا آخری حق خود ان کا ہے، اور آپ کسی کے فیصلوں کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، چاہے آپ باس ہوں، چاہے آپ والد ہوں، چاہے آپ خاوند ہوں، یا آپ کسی طرح سے بھی سپیریئر پوزیشن رکھتے ہوں۔ حتمی طور پر آخری فیصلہ دوسرے لوگوں کی طرف سے آئے گا جو عاقل و بالغ ہوں۔ آپ عاقل و بالغ لوگوں کے فیصلے خود اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ ہاں، آپ ان پر واضح کر سکتے ہیں کہ ان فیصلوں کے جو نتائج آئیں گے وہ بھی انہیں قبول کرنے ہوں گے۔ اگر کوئی اپنے لیے خود فیصلے کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے واضح رہنا چاہیے، اسے یہ ذہن میں سوچ لینا چاہیے کہ اچھے یا جو برے ثمرات ہوں گے وہ اسے قبول کرنے پڑیں گے۔ وہ دوسروں کو پھر چیخو پکار کر کے اپنے معاملات میں نہیں الجھا سکتا۔ اگر والدین اولاد کو بر وقت کوئی چیز سمجھا دیتے ہیں، اس کے باوجود اولاد اپنی مرضی کرتی ہے، اپنے بالغ ہونے کا حوالہ دیتی ہے، اپنی مرضی کا حوالہ دیتی ہے، تو پھر آپ انہیں وہ کرنے دیتے ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں، آپ ان کی کامیابی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کبھی بھی ناکام ہوں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ناکام ہو تو پھر اس کا جو بھگتان ہے وہ انہیں آپ بھگتنے دیتے ہیں، تاکہ وہ زندگی میں آئندہ فیصلے کرتے ہوئے زیادہ فہم و فراست کا مظاہرہ کریں، زیادہ لوگوں سے مشورہ کریں اور آپ کی قدر کو پہچانیں۔ والدین ہونے کے ناطے یہ لازم ہے کہ آپ اپنی قدر کو خود بھی پہچانیں اور اولاد کے ساتھ معاملات کو طے کرتے ہوئے بھی اپنی قدر کو پہچانتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو والدین ہونے کے عہدے پر فائز کیا ہے تو اس عہدے کی جو عزت ہے وہ برقرار رکھنا اور اس کو بڑھاتے رہنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب بھی کوئی اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے تو آپ اسے آخرکار مشورہ دینے کے بعد جب وہ نہیں مانتا تو آپ اسے وہ سب کچھ کرنے دیتے ہیں جو کہ وہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ اس کی راہ میں روڑے بھی نہیں اٹکاتے، آپ اس کا برا بھی نہیں چاہتے، آپ اس کے بدخواہ بھی نہیں بنتے۔ محبت کے رشتوں میں آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کے جو بدترین خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں اور آپ کے پیارے کامیاب ہوں، اور اپنی مرضی سے اگر وہ کامیاب ہوں تو آپ کھلے دل سے انہیں مبارکباد دیتے ہیں، آپ کھلے دل سے آگے بڑھ کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اگر وہ ناکام ہو تو آپ ان کے جذبات کی ویلیڈیشن کرتے ہیں، آپ توثیق کرتے ہیں، اور پھر آپ نہایت خاموشی سے انہیں اس کے نتائج کو بھگتنے دیتے ہیں، اس کا خمیازہ آپ انہیں بھگتنے دیتے ہیں، تاکہ وہ فہم و فراست کے زیور سے آراستہ ہو کے آئندہ اپنی زندگی کو اور بھی اچھا کر کے گزاریں۔ یہ بات کہ اولاد ہے، اولاد تو غلطیاں کرتی ہی ہوتی ہے،
माँ बाप तो उनका साथ देते ही रहते हैं। तो बात यह है कि अल्टीमेटली एक इंसान पर ही उसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। अगर एक इंसान पहले अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाता है, फिर वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ भी उठाता है, फिर वो अपने बच्चों के बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ भी उठाता है, फिर वो रिश्तेदारों की ज़िम्मेदारियाँ भी उठाता है, तो शायद ये सब कुछ एक आदमी की सकत से ज़्यादा। और आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि ज्यों-ज्यों लोग उम्र में आगे बढ़ते हैं वो ज़्यादा परेशान नज़र आने लगते हैं। कि पहले वो सिर्फ़ अपना फ़िक्र करते थे, फिर वो अपने 5 बच्चों का फ़िक्र करते हैं, फिर 5 बच्चों के 4-4 बच्चे हैं तो फिर वो 20 बच्चों का फ़िक्र करते हैं। तो हर एक वक्त में हर एक के साथ तो बेहतरी नहीं हो रही होती है। और अगर आप दूसरों के मामलात में बहुत ज़्यादा उलझे रहें तो आपका सुकून शायद गारत रहेगा। क्योंकि सबसे पहली ज़िम्मेदारी आपकी आपके हवाले से है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हों। और ऐसा करते हुए जब आप कामयाबी से ये सब कुछ कर रहे हों तो एक भरे हुए बर्तन से दूसरों को बहुत कुछ देने का मौका मिलता है। आप जहाँ तक हो सके आप दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जो बंदा करता है वही भरता है। अगर दूसरा कोई बंदा आगे बढ़ के रोज़ क्लीन स्लेट देने की कोशिश करे कि ये मेरा बच्चा है, चले कोई बात नहीं, मैं यूं कर देता हूँ या मैं ऐसा कर देता हूँ, कुछ चीज़ें लोग अपने लिए सिर्फ खुद ही कर सकते हैं, आप उनके लिए नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए सांस नहीं ले सकते, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। हाँ, लोग अपने लिए ये सब कुछ बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाज़-औक़ात हम दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। अच्छा ये बेचारा गरीब है, चलो मैं गरीबों को ये कर देता हूँ, मैं उनको ये दे देता हूँ, मैं उनको खाना खिला देता हूँ, मैं उनके ये काम कर देता हूँ, मैं उनके लिए ये कुछ सोशल वर्क कर देता हूँ। तो एक हद के अंदर तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आप हद से ज़्यादा जब ये काम करने लगते हैं तो इससे यूँ महसूस होता है कि आपको दूसरों की सलाहियतों पे भरोसा नहीं है। आप समझते हैं कि दूसरे अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते, आप समझते हैं कि दूसरों का शायद कोई पुर्जा कम है। तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को सलाहियतों के साथ इस दुनिया में भेजा है। आप बहुत काम कर सकते हैं, दूसरे लोग भी बहुत काम कर सकते हैं। आप डेलीगेट करें, दूसरों को काम सौंपें, आप उनकी रहनुमाई करें, आप उनकी आगे बढ़ने में मदद करें, आप उनके लिए वो करें जो वो ख़ुद अपने लिए नहीं कर सकते। जहाँ तक मातहतों और बच्चों का ताल्लुक़ है, आपको हमेशा उनके लिए सिर्फ वो करना चाहिए जो कि वो ख़ुद अपने लिए नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके वालिद हैं, तो उनके लिए आप वो भी कर सकते हैं जो कि आपके सीनियर्स या आपके बड़े ख़ुद अपने लिए कर सकते हैं। ये एक रिश्ते को मज़बूत बनाने वाली बात है। ये एक शुक्रिया अदा करने का तरीक़ा है कि जब आप उन लोगों की खिदमत करते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मदद की होती है, जिन्होंने आपको तरक्की के रास्ते दिखाए होते हैं, जिन्होंने आपके मुश्किल वक्त में आपको राह दिखाई होती है, सुलझाया होता है आपके मसाइल को, तो उनकी कुछ खिदमत करके आप उनके साथ एक शुक्राने का अंदाज़ भी अपनाते हैं। देखिए, आमतौर पर लोग समझते हैं कि जब लोहा गर्म हो तो चोट लगा देनी चाहिए। हाँ, लोहा गर्म हो तो ज़रूर चोट लगानी चाहिए, पर इंसान लोहा नहीं होता। इंसान गोश्त पोश्त का बना हुआ एक खूबसूरत मुजस्समा है। तो इंसानों के साथ डील करते हुए हमें कुछ लिहाज ज़रूर करना चाहिए कि लोगों के सामने उन्हें शर्मिंदगी ना हो, या जिस वक्त वो पहले ही तकलीफ़ में हैं तो आप नसीहतें करने बैठ जाएं जैसे वालिदैन अक्सर करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मुनासिब वक्त का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लोगों के सीखने के कुछ लम्हात होते हैं। लोग हर वक्त नहीं सीख सकते। लोगों को सीखने के लिए कुछ तहम्मुल, कुछ सब्र, कुछ आराम, कुछ मुश्किलात में से निकलने की ज़रूरत होती है। तो हमें ये ज़रूर गौर कर लेना चाहिए कि किसी के सीखने के लम्हात हैं कि नहीं। जब कोई ख़ुद हमसे आके कुछ पूछता है, जैसे बच्चे अमूमन पूछते हैं कि ये क्यों होता है, ये तितलियां इस रंग की क्यों होती हैं, ये हवा में क्यों उड़ती हैं, या फ़लाँ चीज़ क्यों होती है, या मुर्गी अंडा क्यों देती है, तो फिर ये मौका होता है कि आप बच्चों को टीच करेंगे तो वो तवज्जो से सुन रहे होंगे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आता है कि
آپ بچوں کو سمجھانے لگتے ہیں تو وہ پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں. عموماً والدین کو نصیحتیں کرنے کی چونکہ بہت عادت ہوتی ہے تو بچے صرف والدین کو اسی وقت ملنا چاہتے ہیں جب انہیں کوئی روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب والدین سمجھانا شروع کر دیتے ہیں تو بچے پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سو جو ٹیچنگ مومنٹس ہیں وہ وہی ہیں جو لرننگ مومنٹس ہیں. تو ان کو ذرا پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا دوسرا بندہ ہم سے اس وقت کوئی سیکھنے کا خواہش مند ہے کہ نہیں, اور جب کوئی سیکھنے کا خواہش مند ہو کے ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہم اسے جتلاتے نہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. ہمیں نجومی بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا, تو یہ جو تمہیں اب ہو گیا نا, یہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یوں کر لو. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ گھر میں ایک دوسرے کو مشورے دیتے رہتے ہیں, لوگ نہیں مانتے, پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے, وہ ایسے کروں یا ویسے کروں, تو آپ نہایت محبت سے نہایت ملائمت سے انہیں بتا دیتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا تھا. کیونکہ جب کوئی خود خواہش مند ہوتا ہے تو یہ معاملہ دو آتشہ ہو جاتا ہے. پھر آپ بات سمجھاتے ہیں تو دوسرا بات سمجھتا ہے. تو جب معاملہ اس طرح کا ہو تو بات بن جاتی ہے. لیکن آپ سمجھانا چاہتے ہیں, دوسرا سمجھنا نہیں چاہتا, یا دوسرا سمجھنا چاہتا ہے اور آپ اس وقت سمجھانا نہیں چاہتے. یہ بھی ہوتا ہے گھر میں. افراد باہر لوگ جب ہم سے کچھ پوچھتے ہیں تو ہم بڑی فصاحت و بلاغت سے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ویسے ہوتا ہے. لیکن گھر کے لوگ جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے یا وہ کیوں ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں بس کہہ جو دیا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب ہم سنپ کرتے ہیں, جب ہم لوگوں کا جھٹکا کر دیتے ہیں, تو پھر اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. پھر لوگ ہم سے دلی طور پر دور ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ کشش پہ مبنی ہو, وہ جبر پہ مبنی نہ ہو. کیونکہ جبر کے رشتے نہیں ہوتے. وہ رشتے نظر آتے ہیں لیکن وہ رشتے ہوتے نہیں. اصل وہ رشتے ہوتے ہیں جو قدرتی بہاؤ سے ہماری طرف چل رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے لوگ ہماری طرف آ سکیں. ہمیں ایک گولڈن برج اپنے اور دوسروں کے درمیان بناتے رہنا چاہیے کہ جس پر وہ خرامہ چلتے ہوئے ہماری طرف آ سکیں. ہمیں گیپ کو برج کرنا چاہیے. ہمیں فاصلے نہیں پیدا کرنے چاہیے. جو ہم سے ٹوٹے ہمیں اس کے ساتھ جڑنا چاہیے. انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تبادلہ خیال کی صلاحیت ہے, اس کے بعد اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ ہم لوگوں سے رشتے ناطے توڑیں, لوگوں سے ناراض ہو جائیں, انہیں چھونا چھوڑ دیں, ان کے ساتھ انٹچبلٹی کا رشتہ بنا لیں, انہیں ہم انوائٹ نہ کریں, ہم ان کے پروگراموں میں شرکت نہ کریں. تو اس سے زندگی میں خوشحالی نہیں آتی, اس سے زندگی میں بہتری نہیں آتی, اس سے زندگی میں بربادی آتی. دیکھیں, ان دی ہیٹ آف دی مومنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت جذبات بھڑکے ہوئے ہیں اور فضا میں بہت جذباتی گرد ہے, اور ہمارے اور دوسرے کے خیالات میں فرق بہت زیادہ ہے, اور یہ وہی موقع ہوتے ہیں کہ جب نقصان کا خطرہ بھی بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے. ایسے میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم فوراً بات کر لیں, لیکن یہی وہ وقت ہے جب ہمیں تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات تھوڑا سا سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب بھی کسی کے ساتھ ہمارا کوئی بہت بڑا معاملہ چل رہا ہو, جذباتی معاملہ چل رہا ہو, جس میں جو نفع نقصان ہے وہ بہت اونچے درجے کا نظر آ رہا ہو, اور فضا میں بے پناہ جذباتی گرد ہو, تو پہلی چیز جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ایگزٹ لے لیں, ہم کچھ ٹائم آؤٹ لے لیں. ہم بات کر لیں کسی سے کہ آپ کے ساتھ جو میری بات چیت ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ دیر سوچنے کی ضرورت ہے. کیوں نہ ہم کل 4 بجے دوبارہ اس موضوع پہ بات کریں. اس دوران میں بھی سوچتا ہوں کہ کہاں میرا نقطہ نظر جو ہے وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ بھی ہو سکے تو کچھ غور و غوص کیجئے گا. تو کل جب ہم بات کریں گے تو ہو سکتا ہے آج کے نتیجے میں آج کی نسبت ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. تو ایگزٹ لینا, اچھا یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور کچھ شور شرابہ ہوا ہے تو آپ اٹھے ہیں اور دروازہ بینگ کر کے آپ نکل گئے ہیں. اسے ایگزٹ نہیں کہتے. ایگزٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کسی کی اجازت سے لیتے ہیں. ایگزٹ وہ ہوتا ہے جس میں دوسرے کو آپ بتاتے ہیں کہ دوبارہ آپ کب واپس آئیں گے گفتگو کے لیے, اور اس میں ایک اچھی نیت سے آپ سوچتے ہیں کہ چونکہ معاملات طے نہیں ہو پا رہے تو ہمیں مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے, ہمیں مزید معلومات کی ضرورت ہے, اور پھر ہم جا کے کچھ دور ہٹ کے
اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان ایگریمنٹ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں. بعض اوقات ہماری تمنائیں اور دوسروں کی خواہشیں مختلف ہوتی ہیں اور ہمیں ذرا سا غور کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مفادات اور دوسرے کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرانے والے نہیں ہیں، اور اگر میں دوسرے کی بات مان لوں گا تو ان کے لیے میری بات ماننا آسان ہو جائے گا. یہ جو لا آف ریسیپروسٹی ہوتا ہے، جب آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ آپ کسی کو السلام علیکم کہیں گے اور وہ واپسی میں آپ کو وعلیکم السلام کہے گا، تو دنیا اسی طریقے سے اچھے طریقے سے آگے بڑھتی ہے. عمومی بات تو یہ ہے کہ ہم دوسروں پر اپنی مرضی نہ ٹھونسیں، لیکن جہاں ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے کوئی خطرناک قدم بڑھا رہے ہیں یا کسی برے نتیجے یا نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں یا انہیں اس سے بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا، تو ایسے میں بعض اوقات ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہاں ہم پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی زندگی میں مداخلت نہ کریں. ایسے میں جب کہ دوسرے کی زندگی خطرے میں ہو یا عزت خطرے میں ہو یا کوئی اور بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہو یا کوئی جرم ہونے کا اندیشہ ہو جائے یا کوئی اور ایسا بڑا معاملہ ہو، تو پھر ہمیں دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنی ہوتی ہے. اور اس کے 3 طریقے مروجہ اس وقت دنیا میں ہیں. انٹرونشن کے 3 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ پروسیس انٹرونشن میں چلے جاتے ہیں. آپ دن میں کئی دفعہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں لیکن زیادہ لمبے چوڑے واضح نصیحت میں نہیں جاتے. آپ 1 منٹ کے اندر اندر دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے جو درست نہیں ہے اور آپ کے جذبات اس بارے میں کیا ہیں اور آپ کی توقعات کیا ہیں کہ معاملات کو کس طرح ٹھیک کر لیا جائے. تو گھروں میں ہم دن میں کئی دفعہ 1 منٹ کے لیے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں بتا دیں کہ کیا جو ہم نے دیکھا ہے وہ درست نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں ہمارے جذبات کیا ہیں اور ہم کیا توقع رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر معاملہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے تو پھر ہم تمام اہل خانہ اکٹھے بیٹھ کے معاملے پہ غور کر سکتے ہیں اور اس شخص سے مل کے بات کر سکتے ہیں. یہ جمہوری قدروں کے بھی عین مطابق ہے کہ اہل خانہ مل کر کوئی اپنے فیملی ممبر کی زندگی پہ غور و غوص کرتے ہیں، اس میں سے وہ نکات تلاش کرتے ہیں جو انہیں مداخلت پر مجبور کر رہے ہیں اور ان کو اکٹھے بیٹھ کے کاغذ پہ تفصیل سے لکھتے ہیں اور پھر سب فیملی ممبر اچانک جا کے اس شخص کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ وہ سب مل کے کیا غور و غوص کرتے رہے ہیں اور وہ ان کی زندگی میں سے جو نکات انہوں نے نکالے ہیں جو تشویش کو ظاہر کرتے ہیں وہ اس تک پہنچاتے ہیں اور اسے ایک اخلاقی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے اور اپنے رویوں میں تبدیلی لائے اور ایک برے انجام سے بچ جائے اور صحت مندی، خوشحالی یا بہتری کی طرف چلا جائے. اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو بعض اوقات ڈیفینیٹلی ایک کرائسس انٹرونشن کرنا پڑتا ہے جس میں ہم اپنے فیملی ممبرز کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جنہیں ہم چاہتے ہیں جو اپنا برا بلا نہیں سمجھتے، جیسے کہ کوئی مینٹل النس میں مبتلا ہے جیسے شیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر یا کوئی ڈائبٹیز میں ہے لیکن اپنا خیال نہیں رکھتا اور دن بدن صحت گر رہی ہے، یا کوئی دل کی بیماری میں گھرا ہوا ہے اور اپنے علاج معالجے کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو ایسے میں بعض اوقات پھر ہمیں زبردستی بھی کرنی پڑ سکتی ہے. اس کو کرائسس انٹرونشن کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ماہرین کی توثیق بھی ضروری ہے. تو ماہرین اور اہل خانہ مل کے اور قانون کے مطابق کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کو کرائسس انٹرونشن کہتے ہیں اور صحت مند معاشروں میں اس کا بھی رجحان کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. پروسیس انٹرونشن اور فیملی انٹرونشن اور کرائسس انٹرونشن ساری بہترین ہوتی ہے لیکن ان کے موقع و محل ہوتے ہیں. یعنی پروسیس انٹرونشن میں معاملہ ابھی ابتدائی طور پر بگڑ رہا ہوتا ہے لیکن پوری طرح بگڑا نہیں ہوتا. فیملی انٹرونشن تب کرتے ہیں جب معاملہ کافی حد تک بگڑ چکا ہوتا ہے اور واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حالات بہت تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں.
جبکہ کرائسس انٹرونشن میں حالات خرابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم موقع محل کے مطابق پروسیس انٹرونشن، فیملی انٹرونشن اور کرائسس انٹرونشن کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس پہ قدم اٹھاتے ہیں۔ پروسیس انٹرونشن میں ہم ایک ہی دن میں کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے مواقع تلاش کرتے ہیں کہ اپنے فیملی ممبر کو احساس دلائیں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ اس کے بہترین نتائج نہیں حاصل کر سکتا۔ اور فیملی انٹرونشن میں بات ذرا آگے بڑھ گئی ہوتی ہے تو اہل خانہ کے آپس میں تبادلہ خیال کے نتیجے میں کافی تسلی کر لی جاتی ہے کہ جو ہمارا لوڈ ون ہے یا جو ہمارا پیارا ہے وہ ایسی راہ پہ چل نکلا ہے جو آخر کار اس کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گی اور اس کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ تو ایسے میں پھر ہم دن میں کئی دفعہ یہ کام نہیں کرتے بلکہ 2-4 ہفتوں کی تیاری کے بعد کسی ایک دن جا کے اس سے بات کرتے ہیں اور ایک ہی دن وہ تمام نکات 1 بائی 1 اس کے سامنے رکھتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو مداخلت کا خیال آیا۔ اور کرائسس انٹرونشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کرائسس انٹرونشن جو ہے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، یہ معاشرتی رسم و رواج کے مطابق ہونا چاہیے، یہ اخلاقی اور شرعی طور پر جائز ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ ہر طرح سے مطمئن ہو گئے ہیں تو پھر کرائسس انٹرونشن میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر جب ایک برا نتیجہ نکل آتا ہے تو بعض اوقات اس کے لیے کوئی ناقابل واپسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، توثیق کرنے والا انسانی رشتے میں اپنے فرض کو نبھا رہا ہوتا ہے۔ توثیق کرنے والا کسی طرح بھی اس بات کا پابند نہیں ہے کہ توثیق کرنے کے بعد وہ عملی اقدامات میں دوسرے کی لازماً مدد کرے گا۔ وہ مدد اس حد تک کرے گا جس حد تک وہ مدد کر سکتا ہے یا جس حد تک مدد کرنا ضروری ہے، اور وہ مدد کرتے ہوئے اپنی سکت کو بھی دیکھے گا۔ اپنی سکت سے زیادہ مدد، اپنی طاقت سے زیادہ مدد اگر وہ کرے گا تو نتیجتاً وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا، اور ایسا بعض اوقات خود اس کے لیے بھی نقصان ہوگا اور دوسرے کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات پر زیادہ غور کریں، اپنی زندگی کے معاملات کو زیادہ بہتر بنائیں، اور پھر درجہ بدرجہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے ان کی زندگی کے معاملات کو بہتر بنانے میں اپنا کردار انجام دیں۔ جب ہم توثیق کرتے ہیں اور اس حوالے سے کسی کے ساتھ تبادلہ خیالات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے 3 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے رویے مہربان رویے ہونے چاہیے، ہمارے رویے جو ہے بردباری کے، پولائٹنس کے ہونے چاہیے، اور ہمارے رویے عزت آبرو کے ساتھ ہونے چاہیے، دوسرے کی عزت خطرے میں نہیں پڑنی چاہیے۔ جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہماری بات میں خود بخود بہت زیادہ وزن پیدا ہو جائے گا اور دوسرے ہماری بات کو تسلیم کرنے کے لیے زیادہ آسانی سے آمادہ ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔